بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے پولیس کا شعبہ بہت پسند تھا۔ ہمارے گھر میں اللہ کا خاص کرم تھا، ہر چیز موجود تھی۔ ابو کا خود کا ایک چھوٹا سا بزنس تھا جس وجہ سے ہمیں شروع سے ہی ہر سہولت میسر تھی۔ میں بڑا ہوا تو اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ میں پولیس آفیسر بننا چاہتا ہوں۔ ابو نے یہ بات سنی تو کچھ مضطرب سے ہو گئے تھے۔ کہنے لگے، میں چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ مل کر کام کرو تاکہ ہم دونوں کی محنت سے یہ بزنس ترقی کر سکے۔ میں بولا، ابو مجھے آپ 10 سال پولیس میں سروس کرنے دیں، اس کے بعد میں آپ کا بزنس جوائن کر لوں گا۔ ابو ہنس دیے تھے۔ وہ کہنے لگے، چلو ٹھیک ہے، جیسا تم کہو۔ اگر تمہاری مرضی اسی چیز میں ہے تو میں ہرگز اعتراض نہیں کروں گا۔ میں نے خوب محنت کی اور CSS کا امتحان پاس کر لیا۔ میں نے پولیس میں جوائننگ کر لی۔ مجھے سب سے زیادہ جو چیز اچھی لگتی تھی وہ یہ تھی کہ میرا ٹرانسفر کبھی کہیں ہو جاتا تو کبھی کہیں۔ میں نے اپنا ٹرانسفر روکنے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ مجھے یہاں وہاں سروسز دینا اچھا لگتا تھا۔ میں پچھلے 3 سال سے سکھر میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ آج سو کر اٹھا تو مجھے فون آ گیا کہ آپ کا تبادلہ لاہور ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے اچھا لگا تھا کیونکہ اب میں سکھر سے بور ہو گیا تھا۔ میں نے یہاں پر جو چیزیں ایڈونچر کرنا تھی وہ کر لی تھی۔ اب میں کسی نئی جگہ جانا چاہتا تھا۔ لاہور میرے لیے ہرگز بھی نئی جگہ نہیں تھی کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہاں گزارا تھا۔ میں لاہور گیا تو میرے لیے ایک سرپرائز منتظر تھا۔ دراصل میری پوسٹنگ اس علاقے میں ہوئی تھی جہاں پر شہر کی سب سے بڑی ہیرا منڈی تھی۔ میرے ساتھیوں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ مجاہد، تم بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے، یہاں کی عورتیں اچھی نہیں ہوتی۔ انہوں نے تو مجھے یہ بھی کہا کہ تم اس علاقے میں کام کرنے کی وجہ سے گناہوں کی دلدل میں گر جاؤ گے۔ یہاں پر تو ہر چیز سرعام میسر ہے، تم اپنا دامن بچا نہیں پاؤ گے۔ تب میں نے مسکرا کر کہا تھا کہ تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو، میں اپنا اچھا برا بخوبی جانتا ہوں۔ صرف اس لیے کہ میری پوسٹنگ ہیرا منڈی کے قریب ہوئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے گناہ کرنے کا لائسنس مل گیا ہے۔ دلیل کے طور پر مجھ سے یہ بھی کہا گیا کہ یہاں پر تو اچھے پگھل جاتے ہیں، تم تو پھر ابھی کل کے بچے ہو۔ تب میں نے ان کی باتوں کو اگنور کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں کسی بھی غلط کام میں ملوث ہونے والا نہیں ہوں۔ مجھے اپنے کردار پر اور اپنے والدین کی تربیت پر پورا بھروسہ تھا، مگر میں اپنے ساتھیوں کو یہ بھی دکھانا چاہتا تھا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ مرد کو موقع ملے اور وہ گناہ کر بھی لے۔ انسان کو خود پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں نے ہیرا منڈی کے عین بیچوں بیچ اپنے لیے ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ یہ بات سن کر تو میرے ساتھی حیران رہ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم اس جگہ سے دور بھی کمرہ لے سکتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ یہاں سے میرا آفس قریب ہے اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر کرایہ کم ہے، اسی لیے میں یہاں آ گیا ہوں۔ مجھے اپنی سہولت درکار ہے۔ انہیں تو میں نے یہی کہہ دیا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں ان لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں خود کو برائی میں گرنے سے بچا سکتا ہوں۔ خیر، اب مجھے یہاں رہتے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا ہوتا تو سامنے بکھری ہوئی زندگی دیکھ کر میرا دل گھبرانے لگتا تھا۔ جیسے میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے ملازمت کر رہا ہوں، یقینی طور پر ویسے ہی یہ عورتیں بھی مجبور ہو کر یہ کام کر رہی ہوں گی۔ یہ ان کا پیشہ تھا جیسے کہ پولیس میرا پیشہ تھا۔ میں ان کو غلط کہنے کا حق نہیں رکھتا تھا کیونکہ مجھے ان کے حصے کی کہانی معلوم نہیں تھی۔ بس میرا ان کے لیے دل اداس ہوتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان کے لیے کچھ کر سکوں۔ ہر شام ملک کے بڑے بڑے لوگ یہاں آتے اور اپنی من پسند لڑکی کو گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے تھے۔ تب میرا دل مزید پریشان سا ہو جاتا تھا۔ میں جب سے یہاں آیا تھا ہر وقت اداسی مجھے کھیلے رکھتی تھی۔ آج شام میں بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ میرے فلیٹ کا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک جوان لڑکی کھڑی تھی جو بہت ہی حسین بھی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور بولا، آپ کی تعریف؟ وہ کہنے لگی، مجھے سب شبنم کہتے ہیں، آپ مجھے شبو بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر گھبرا گیا اور بولا، آپ کا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ تو وہ کہنے لگی، میرے ہاتھ میں آپ کو پکڑی ہوئی ٹرے نظر نہیں آ رہی کیا؟ میں نے جلدی سے اس ٹرے کی جانب دیکھا، وہاں پر کھانا رکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں۔ مجھے عجیب سی جھجھری آئی تھی۔ میں بولا، مجھے آپ کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرا احساس کیا، آپ کھانا واپس لے جائیں۔ وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھتی رہی اور کہنے لگی، شبو کے ہاتھ کا کھانا کھانے کے لیے سبھی ترستے ہیں اور آپ انکار کر رہے ہیں؟ میں بولا، میں کسی اجنبی کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو وہ کہنے لگی، ہم چند گھڑی مل کر بیٹھیں گے تو اجنبی نہیں رہیں گے۔ میں نے کہا، مجھے تم جیسی عورت کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں نے کہہ دیا کہ یہاں سے چلی جاؤ تو پھر چلی جاؤ۔ وہ ڈھیٹ بن کر میرے سامنے کھڑی رہی اور کہنے لگی، نہیں، میں تو آپ کو کھانا کھلا کر ہی جاؤں گی
مجھے غصہ آیا اور میں نے ہاتھ مار کر ٹرے نیچے گرا دی تھی۔ کھانا بکھر کر رہ گیا تھا۔ شبنم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نیچے بیٹھ گئی اور اس نے کھانا چن کر واپس ٹرے میں رکھ دیا اور پھر ایک نوالا لے کر کہنے لگی، یہ بڑی محنت سے کمایا ہوا رزق ہے، تم اسے یوں ضائع نہیں کر سکتے۔ میں اس کو دیکھتا رہ گیا تھا اور پھر وہ آنکھوں میں آنسو لے کر میرے فلیٹ سے نکل گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچنے لگا کہ یہ عجیب مصیبت میرے گلے پڑنے لگی تھی۔ اگر کسی کو علم ہو گیا کہ کوئی طوائف میرے فلیٹ میں آئی ہے تو لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھانے لگیں گے۔ وہ تو یہی کہتے کہ ہمیں تو اب تمہارا مقصد سمجھ میں آیا ہے کہ تم نے ہیرا منڈی میں فلیٹ کرائے پر کیوں لیا ہے۔ میں تو ان لوگوں پر اپنی شرافت واضح کرنا چاہتا تھا۔ یوں تو لینے کے دینے پڑ سکتے تھے، مجھ پر انگلیاں اٹھائی جا سکتی تھی۔ خیر، وہ لڑکی چلی گئی تو میں نے اپنے کھانے کا بندوبست کرنا چاہا۔ میں نے فوڈ ڈیلیوری کروا لی تھی۔ اگلے روز میں جیسے ہی تھانے گیا، میرا ایک ساتھی دوست مجھ سے کہنے لگا، مجاہد، میں نے سنا ہے کہ کل تمہارے فلیٹ میں بہت ہی پیاری سی لڑکی گئی تھی، کافی دیر رکی رہی وہ تمہارے پاس۔ یہ بات سن کر تو میرا دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ بس میں یہی تو نہیں چاہتا تھا۔ میں بولا، ہاں، مجھے کھانا دینے آئی تھی۔ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ پیشے والی عورتیں بھی رکھ رکھاؤ والی ہوتی ہیں۔ انہیں اتنی تو تہذیب ہوتی ہی ہے نا کہ اگر کوئی نیا پڑوسی رہنے کے لیے آیا ہے تو اسے کھانے کے لیے کچھ دے دینا چاہیے۔ میں بہت متاثر ہوا ہوں اس سے۔ میں نے جب ایسی باتیں کہیں تو میرے ساتھی چپ کر گیا تھا۔ دراصل میں نے یہ سب اسے لاجواب کرنے کے لیے ہی کہا تھا، جبکہ حقیقت میں تو اس کی بات سن کر میں شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ خیر، شام ڈیوٹی کر کے جب میں تھکا ہارا گھر واپس گیا تو شاور لے کر دل چاہا کہ لمبی تان کر سو جاؤں، مگر دروازے پر دستک ہوئی تو ادھر چلا گیا۔ آج بھی شبنم ہاتھ میں ٹرے پکڑے کھڑی تھی۔ اس نے مجھے دھکا دے کر سائڈ پر کیا اور خود میری اجازت کے بغیر میرے فلیٹ میں داخل ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بڑا غصہ آیا تھا۔ میں بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ کہنے لگی، آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں۔ میں بولا، مجھے حرام کھانے کی عادت نہیں ہے، تم میرے لیے کھانا مت لے کر آیا کرو، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ تب وہ کہنے لگی، میں آج آپ کو کھانا کھلائے بغیر واپس نہیں جاؤں گی۔ تب تو مجھے بہت غصہ آ گیا۔ میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے فلیٹ سے نکالنے کی کوشش کی تو وہ کہنے لگی، اگر آپ مجھے یوں ہی دھتکارتے رہیں گے تو پھر عمر بھر پچھتائیں گے۔ مجھے اس کی بات سن کر مزید غصہ آ گیا تھا۔ میں نے اسے فلیٹ سے نکال دیا اور سوچنے لگا کہ کیا وہ مجھے بد دعا دے رہی تھی یا پھر وہ مجھے دھمکا رہی تھی۔ دونوں باتیں سوچ کر میں مضطرب سا ہو گیا تھا، کیونکہ میں کسی کی بھی بد دعا لینا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی یہ چاہتا تھا کہ بلا وجہ کوئی مجھے دھمکائے۔ خیر، میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دل بہت پریشان تھا۔ تبھی میرے فون کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ میں نے موبائل اٹھایا تو اسکرین پر امی کا نام جگمگا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے فون کان سے لگایا اور بولا، امی کیسی ہیں آپ؟ میری آواز سن کر امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، مجاہد، مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے، جلدی سے گھر آ جاؤ۔ میں مزید گھبرا گیا اور بولا، امی کیا بات ہے، آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ تمہاری بہن کی طبیعت پھر سے بگڑ گئی ہے، ثنا بیمار ہو گئی ہے۔ میں خود کو بہت تنہا محسوس کرتی ہوں۔ تمہارے ابو بھی ہر وقت پریشان رہتے ہیں، ان کو تو خود میرے دلاسے کی ضرورت ہے، وہ مجھے کیا سنبھالیں گے؟ میری مشکل کا سہارا تم ہی تو ہو، تم میرے پاس آ جاؤ۔ میں امی کی بات سن کر پریشان ہو گیا تھا اور بولا، امی آپ فکر نہ کریں، ثنا ٹھیک ہو جائے گی۔ امی کہنے لگی، سچ بتاؤ مجاہد، ثنا ٹھیک ہو جائے گی نا؟ میں بولا، جی وہ ٹھیک ہو جائے گی، آپ بلا وجہ فکر نہ کریں، اور میں اتنی جلدی آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ ابھی ڈیوٹی پر مجھے ہفتہ بھر نہیں ہوا اور میرا ٹرانسفر بھی نئی جگہ پر ہوا ہے، ایسے میں اتنی چھٹیاں نہیں کر سکتا۔ امی کہنے لگی، تم دعا کرنا کہ میری ثنا ٹھیک ہو جائے۔ اچھا سنو، میں نے سنا ہے کہ لاہور میں بہت اچھے اچھے مزارات ہیں، دربار ہیں، تم وہاں جا کر میری طرف سے ثنا کے لیے دعا کرنا، اور اگر تمہیں کوئی بزرگ ہستی نظر آئے تو اس کے قدموں میں بھی گر کر کہنا کہ میری بیٹی کے لیے دعا کر دیں۔ میں بولا، امی ایسا ہی ہوگا، آپ فکر نہ کریں۔ اب میں اور امی بڑی دیر تک فون پر باتیں کرتے رہے تھے۔ جب وہ تھوڑی پرسکون ہو گئی تو میں نے فون بند کر دیا تھا۔ اب مجھے شبنم کا خیال آیا تھا، کہیں اس کی بد دعا تو نہیں لگ گئی مجھے، جو میرے گھر کا سکون خراب ہو گیا تھا۔ میری ماں پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر کل شبنم میرے لیے کھانا لے کر آئی تو میں اسے آرام سے سمجھا دوں گا کہ میں یہاں پر کام کرنے آیا ہوں، مفت کی چیزیں بٹورنے کے لیے نہیں آیا، اسی لیے تم میرے فلیٹ پر نہ آیا کرو۔ مگر میں بھی کیا کرتا، جب وہ میرے فلیٹ میں زبردستی داخل ہوتی تھی تو مجھے اس پر بڑا غصہ آتا تھا۔
میں اب بیٹھا اپنی بہن کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ میری بہن اچھی بھلی تھی، مگر بچپن میں اس کے ساتھ ایک سانحہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ہماری زندگی اکثر بدل کر رہ گئی تھی۔ ہماری زندگی سے خوشیاں چلی گئی تھی۔ وہ ابھی تک اسی حادثے کے زیر اثر تھی۔ اکثر اس کی طبیعت خراب ہو جایا کرتی تھی۔ جب میری بہن کی طبیعت خراب ہوتی تو امی خود کو قصوروار ٹھہرانے لگتی تھی۔ ان کو یہی لگتا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے امی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جو بھی ہوتا ہے قسمت میں لکھا ہوتا ہے، مگر امی خود کو معاف کرنے کے قابل نہیں تھی، کیونکہ ان سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ یوں ہی آنکھوں میں رات کٹ گئی تھی۔ مجھے اپنے گھر والوں کی بڑی فکر ہو رہی تھی۔ صبح کام پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، تب امی کا پھر سے فون آ گیا تھا۔ وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، مجاہد، یہاں سے تم میرے لیے آج دربار پر جانا اور معافی مانگنا کہ یا اللہ میری ماں کو معاف کر دے اور میری بہن کو ٹھیک کر دے۔ میں بولا، امی آپ کیوں معافیا مانگتی ہیں؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ کے ہاتھوں جو بھی ہوا ہے وہ بس صرف ایک حادثہ ہی ہوا تھا۔ مگر امی کہاں سمجھنے والی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ دربار میں جا کر تم مجھے تصاویر بھی بھیجنا، تبھی تم پر اعتبار کروں گی کہ تم سچ میں دربار گئے تھے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر میں اپنے کام پر چلا گیا اور بریک کے وقت میں نے سوچا کہ مجھے اب دربار چلے جانا چاہیے، کیونکہ امی کا بہت عقیدہ تھا۔ میں صرف ان کی خوشی کے لیے گیا تھا، کیونکہ میری تو یہی سوچ تھی کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اگر آپ اس سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی دربار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ وہ تو رب ہے، شاہرگ سے بھی قریب ہے، وہ انسان کی ضرور سنتا ہے۔ خیر، میں دربار گیا اور اپنی بہن کی صحتیابی کے لیے دعائیں کرنے لگا تھا۔ تبھی مجھے ایک جگہ پر کافی سارا جھرمٹ نظر آیا۔ مجھے لگا کہ یہاں ضرور کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہوگی، مجھے اس سے دعا کروا لینی چاہیے۔ میں آگے بڑھا تو ایک عورت بیٹھی تھی جس نے خود کو مکمل طور پر ڈھانپا ہوا تھا۔ لوگ اس سے اپنے لیے دعائیں کروا رہے تھے اور اس کے سامنے اپنے مسئلے بیان کر رہے تھے۔ تو وہ کہنے لگی، میں تو یہاں پر خود اپنے لیے دعا کرنے آئی ہوں، تم لوگ کیوں سمجھتے ہو کہ میں کوئی ولی اللہ ہوں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں تو بہت گنہگار ہوں۔ اگر تم لوگوں کو میری حقیقت پتہ چل جائے تو تم لوگ مجھے سنسار کرنا پسند کرو گے۔ میں اس کی گفتگو سن کر مزید آگے بڑھا تھا، کیونکہ آج کل ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں جو لوگوں کو اپنی اصلیت بتانے سے نہیں کتراتے۔ وہ اس چیز کو زیادہ پسند نہیں کرتے کہ لوگ ان کے آگے جھکے رہیں۔ میں مزید آگے بڑھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ یہ دعا کرنے والی کوئی اور عورت نہیں بلکہ ہیرا منڈی کی شبنم تھی۔ اس کی آنکھیں دیکھتے ہی میں 2 قدم پیچھے ہٹا تھا اور پھر پیچھے ہٹتا ہی چلا گیا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کی کیا شان ہے، اس نے کس طرح سے لوگوں کے عیب چھپائے ہوئے ہیں۔ اگر وہ عیب نہ چھپاتا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہ رہتے۔ ہیرا منڈی کی وہ شبنم جس نے شاید کبھی نماز بھی نہ پڑھی ہو، جسے شاید کلمہ بھی نہ آتا ہو، لوگ اس کے سامنے بیٹھے اس سے دعا کرنے کی درخواست کر رہے تھے۔ خیر، میں اپنی بہن کے لیے دعا کر کے واپس آ گیا تھا۔ میں نے امی کو تصاویر بھی سینڈ کر دی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اب ثنا بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تو امی کہنے لگی، اگر مجھ سے اتنا بڑا گناہ سرزد نہ ہوا ہوتا تو میری ثنا کبھی بھی بیمار نہ ہوتی۔ میں نے بہت غلط کیا۔ میں بولا، امی آپ اپنے دل سے اس واقعے کو نکال کیوں نہیں دیتی؟ آپ نے کچھ بھی تو جان بوجھ کر نہیں کیا، جو بھی ہوا غلطی سے ہوا ہے، آپ کو نکار نہیں ہے۔ امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، تم مجھے جھوٹے دلاسے دیتے ہو، میرے سر پر بہت بڑا گناہ ہے، میں بخشی نہیں جاؤں گی۔ میں نے کسی کا دل دکھایا تھا، اب میری اولاد پر مشکل آ گئی ہے، میری ثنا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گی۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ مایوسی کی باتیں کرنا چھوڑ دیں، انشاءاللہ ثنا ٹھیک ہو جائے گی، اور میں ادھر بھی ڈاکٹرز کا پتہ کروں گا، اور پھر میں آپ کو اور ثنا کو علاج کے لیے لاہور لے آؤں گا۔ میری باتیں سن کر امی خوش ہو گئی تھی۔ خیر، میں نے فون بند کر دیا اور سوچنے لگا کہ کیا یہ سب میری امی کے گناہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے زور سے نفی میں سر ہلا دیا تھا، کیونکہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ دراصل جب میں اور ثنا چھوٹے تھے تو ہمارے گھر ایک کام کرنے والی عورت بھی رہتی تھی۔ اس کا نام صفیہ تھا اور اس کی بیٹی بھی ہماری ہم عمر ہی تھی۔ جب صفیہ ہمارے گھر کام کرتی تو اس کی بیٹی ہمارے ساتھ آ کر کھیلنے لگتی تھی۔ ایک دن ہم تینوں چھت پر کھیل رہے تھے اور بالکل سیڑھیوں کے پاس کھڑے تھے۔ جب امی نے دیکھا تو انہیں غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگی، تم لوگوں کو منع نہیں کیا کیا کہ سیڑھیوں کے پاس نہیں کھیلتے؟ کوئی گر جائے گا تو گہری چوٹ آ جائے گی۔ اتنا کہہ کر امی غصے سے ہمارے جانے پڑی تھی۔ ہمیں تو علم تھا کہ امی کچھ نہیں کہیں گی، مگر کام والی کی بیٹی ڈر گئی تھی اور وہ پیچھے ہٹتی گئی۔
اسے خبر بھی نہ ہوئی اور اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گرتی چلی گئی اور کوما میں چلی گئی۔ یہ منظر دیکھ کر ہم سب بہت خوفزدہ ہو گئے تھے، چیخنے چلانے لگے تھے۔ امی بھی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ ایمبولینس کو بلایا گیا، اس میں نازیہ کو ڈال کر ہسپتال لے گئے تھے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ بچی کے دماغ سے خون نکل گیا ہے اور بہت گہری چوٹ آئی ہے، اس کا بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ ہماری کام والی جھولی اٹھا اٹھا کر امی کو بددعائیں دینے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کے بچے بھی تو کھیل رہے تھے، آپ نے اپنے بچوں کو دھکا نہیں دیا، میری بیٹی کو دھکا کیوں دیا؟ امی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ میرے بچوں کو بددعائیں مت دو، میں نے تمہاری بیٹی کو دھکا نہیں دیا، وہ خود ہی ڈر کے پیچھے ہٹی تھی۔ امی نے نازیہ کے علاج کا سارا خرچہ برداشت کیا تھا، مگر وہ بچ نہ سکی تھی۔ وہ 3 ہفتے کومے میں رہنے کے بعد انتقال کر گئی تھی۔ کام والی صفیہ بہت روتی تھی، ہر وقت دکھی رہتی تھی۔ اس کی حالت دیکھ دیکھ کر امی بھی بہت پریشان رہتی تھی۔ وہ یہی کہتی تھی کہ اگر صفیہ کے بجائے میرا کوئی بچہ بچھڑ جاتا تو میں کیا کرتی۔ صفیہ امی سے نفرت کرنے لگی تھی، مگر امی پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ امی صفیہ کے باقی بچوں کے لیے کھانا، جوتے اور کپڑے بھجوانے لگی تھی، ہر طرح سے ان کی مالی مدد کرتی رہتی تھی اور بار بار یہ پیغام بھی بھیجتی تھی کہ صفیہ مجھ سے بدگمان مت ہو، میں نے تمہاری بیٹی کو دھکا نہیں دیا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، کیا میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر تمہاری بچی پر ظلم کر سکتی تھی؟ خیر، صفیہ کو اب آہستہ آہستہ صبر آنے لگا تھا۔ اب وہ ہمارے گھر پھر سے کام کرنے کے لیے آنے لگی تھی، مگر اب امی اس سے زیادہ کام نہیں کرواتی تھی، بلکہ اسے اپنی بہنوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا کرتی تھی۔ امی یہی کہتی تھی کہ صفیہ تم میری بہن ہو، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے کہہ دیا کرنا۔ امی بار بار ان کو بھی یقین دہانی کرواتی رہتی تھی کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میں اس میں قصوروار نہیں ہوں۔ خیر، اب صفیہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی اور وہ مجھ سے اور ثنا سے پیار کرنے لگی تھی۔ وہ ثنا کا کہتی تھی کہ مجھے اس میں اپنی نازیہ نظر آتی ہے۔ ایک دن امی نے صفیہ کو گھر میں کام کے لیے چھوڑا اور مجھے اور ثنا کو پارک لے گئی تھی۔ ہم دونوں آئس کریم کے لیے شور کر رہے تھے۔ امی آئس کریم لینے گئی تو ثنا کہنے لگی کہ میں بھی امی کے پیچھے جا رہی ہوں۔ میں نے اسے بہت منع کیا کہ امی ہمیں جس بینچ پر بٹھا کر گئی ہیں ہم نے وہیں پر بیٹھے رہنا ہے، نہیں تو وہ غصہ کریں گی، مگر ثنا نے میری بات نہیں مانی اور وہ امی کے پیچھے ہی چلی گئی، جبکہ میں بینچ پر ہی بیٹھا رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد امی جب لوٹ کر واپس آئیں تو کہنے لگی کہ ثنا کہاں ہے؟ یہ بات سن کر تو میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا اور بولا امی وہ یہیں کہیں تھی، ابھی آپ کے پیچھے ہی تو گئی ہے۔ امی کہنے لگی نہیں نہیں، میرے پیچھے تو وہ نہیں آئی، مگر میں نے تو خود اسے امی کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ خیر، امی نے پارک میں اعلان بھی کروا دیا تھا کہ میری بچی گم ہو گئی ہے۔ ادھر ادھر ہم ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ امی نے ابو کو بھی فون کیا تھا، وہ بھی پولیس کو لے کر پہنچ گئے تھے، مگر ہماری ثنا نہیں ملی تھی۔ یہ غم بہت بڑا تھا، امی تو دیوانی ہی ہو گئی تھی۔ ہم نے شہر کا چپا چپا چھان مارا تھا۔ ابو نے ملک بھر کے پولیس اسٹیشنز میں بچی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی تھی۔ انہیں امید تھی کہ ہماری ثنا ایک نہ ایک دن ضرور مل جائے گی، مگر وہ ایک دن بہت دیر سے آئے تھے۔ 1 سال بیت گیا تھا مگر ثنا گھر نہیں آئی تھی۔ امی بالکل دیوانی ہو کر رہ گئی تھی اور اب تو 2 سال ہو گئے تھے۔ امی نے ثنا کو مردہ تصور کر لیا تھا۔ امی ہر وقت روتی رہتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ اگر میرے ہاتھوں صفیہ کی بیٹی کا انتقال نہ ہوتا تو اللہ کبھی مجھے میری بیٹی کی آزمائش نہ دکھاتا۔ صفیہ یہی کہتی کہ باجی مجھے یقین ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر میری بیٹی کو دھکا نہیں دیا تھا، مجھے معلوم ہے کہ آپ بے قصور تھی، اللہ آپ کو اولاد کا دکھ نہیں دکھائے گا، آپ کی بیٹی واپس آ جائے گی۔ یوں ہی 2 سال گزر گئے تھے۔ ایک دن ہمارے گھر کا دروازہ بجا تھا۔ امی نے جا کر کھولا تو سامنے ایک بچی کھڑی تھی جس کا لباس میلا کچیلا تھا، سر کے بال کاٹے ہوئے تھے، یہاں تک کہ بھویں بھی کاٹ دی گئی تھی اور بچی جگہ جگہ سے زخمی تھی۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ امی نے اسے دیکھا تو وہ ایک لمحے کے لیے زمین پر ڈھہ سی گئی تھی۔ وہ بچی جلدی سے امی کے گلے لگ گئی، کہنے لگی امی آپ مجھے بچا لیں، وہ لوگ بہت برے ہیں جو مجھے لے کر گئے تھے۔ اور تب امی کا احساس ہوا تھا کہ یہ تو ان کی ثنا ہے۔ 2 سال گزر گئے تھے، ثنا بھی بڑی ہو چکی تھی۔ ظاہر سی بات ہے جب میں بڑا ہو گیا تھا تو پھر وہ بھی بڑی ہو گئی تھی، مگر اس نے اس قدر سخت حالات دیکھے تھے کہ وہ یکسر بدل گئی تھی۔ اس کی شکل بھی پہچانی نہیں جاتی تھی۔ وہ بہت خوفزدہ سی رہتی تھی، ہر وقت روتی رہتی تھی اور امی سے یہی کہتی تھی کہ مجھ پر بہت ظلم کیا گیا ہے، مجھے ان لوگوں نے بہت ٹارچر کیا ہے۔
میری بہن مل تو گئی تھی مگر وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس نے اتنا ستم دیکھا تھا کہ وہ ہر وقت گھبرائی سی رہتی تھی۔ اکثر اسے دورے پڑنے لگے تھے۔ وہ روتی رہتی تھی اور امی سے کہتی تھی کہ مجھے بچا لیں، یہ لوگ بہت برے ہیں، انہوں نے مجھے بہت مارا ہے۔ امی نے ثنا کا علاج ہر جگہ سے کروایا تھا، اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی لے کر گئی تھی۔ ثنا کے سیشنز ہوتے رہتے تھے مگر وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ اسی بیماری کے ساتھ بڑی ہو گئی تھی۔ خاندان والوں کو بھی پتا تھا، اسی لیے ثنا کا رشتہ نہیں آتا تھا۔ کبھی وہ ٹھیک ہو جاتی تھی اور زیادہ تر بیماری رہتی تھی۔ اب اسے پھر سے دورہ پڑا تھا، اس لیے امی بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک دن امی کا فون آیا اور کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ ہیرا منڈی میں بھی بہت پہنچی ہوئی عورتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کے بہت قریب ہوتی ہیں۔ تم کسی عورت سے میری بیٹی کے لیے دعا کروا دو، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی۔ میں بولا امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ امی کہنے لگی تمہیں میری قسم ہے، میری بات مان لو۔ میں نے حامی بھر لی تھی اور سوچ لیا تھا کہ میں کوٹھی میں جا کر ایک بار شبنم سے اپنی بہن کے لیے دعا ضرور کرواؤں گا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے باہر سے اللہ اکبر کے نعرے سنائی دینے لگے تھے۔ میں پریشانی میں باہر بھاگا تو معلوم پڑا کہ ایک طوائفہ مر گئی ہے مگر اس کے جنازے سے بہت خوشبو آ رہی ہے، لیکن پھر بھی مولوی صاحب اسے کفن دفن کرنے کو تیار نہیں۔ میں نے استفسار کیا کہ کون سی طوائفہ مری ہے۔ اگلی بات سن کر تو میں دنگ ہی رہ گیا تھا، کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ شبنم انتقال کر گئی ہے۔ میں فوراً بھاگا اور بولا میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، اور پھر جو ہی میں نے اس طوائفہ کے جنازے پر سورہ فاتحہ پڑھی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ایک عورت نے میرا ہاتھ آ کر پکڑ لیا تھا۔ وہ کہنے لگی اس کا جنازہ پڑھانے سے پہلے ایک بار میری بات سن لو۔ یہ عورت کوئی انجان نہیں تھی بلکہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی صفیہ تھی۔ یہ نہ جانے لاہور کیسے آ گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا مجھے بتائیں کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ تو وہ کہنے لگی سب کے سامنے نہیں بتاؤں گی، تنہائی میں بتاؤں گی۔ میں اس کے ساتھ ایک سائٹ پر ہو گیا تو وہ کہنے لگی یہ جو طوائفہ مری ہے نا، اس کا اصل نام شبنم نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری سگی بہن ثنا ہے۔ یہ بات سن کر تو میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں کہنے لگا آپ ہی کیا کہہ رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی جب تمہاری ماں نے میری بچی کو دھکا دے کر مار دیا تھا تو میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اس سے بدلہ ضرور لے کر رہوں گی۔ میں تمہاری بہن کو پارک سے اغوا کر کے لے گئی تھی اور اپنی بہن کے گھر چھوڑ دیا تھا۔ جب تک پولیس چھاپے مارتی رہی تمہاری بہن میری بہن کے گھر میں ہی رہی تھی، مگر پھر جب یہ کیس پرانا ہو گیا تو میں اسے وہاں سے نکال کر لاہور کی ہیرا منڈی میں بیچ آئی تھی۔ ایسا کرنے سے مجھے دلی سکون مل گیا تھا، ایسا لگنے لگا تھا جیسے میری بیٹی کو انصاف مل گیا ہو۔ جب بھی مجھے میری بیٹی کی یاد آتی تھی تو میں ہیرا منڈی میں آ کر تمہاری بہن کا انجام ضرور دیکھتی تھی۔ یہاں پر اسے شبنم کا نام دے دیا گیا تھا۔ میں جب بھی واپس ادھر آتی تو میں تم لوگوں کی تصاویر بھی ساتھ لے کر آتی تھی، اور سزا کے طور پر وہ تصاویر ثنا کو پکڑا جاتی تھی تاکہ وہ تم لوگوں کو دیکھ کر تڑپتی رہے۔ اسی لیے اس نے تمہیں دیکھتے ہی پہچان لیا تھا اور تمہارے لیے کھانا لے کر آیا کرتی تھی۔ اب وہ مر گئی ہے تو تم اس کا چہرہ دیکھ لو، وہ تمہاری بہن ہی مری ہے۔ یہ بات سن کر تو میں تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ میں بولا اگر یہ ثنا ہے تو پھر ہمارے گھر میں جو لڑکی ہے وہ کون ہے؟ تو صفیہ کہنے لگی وہ تو میری بہن کی بیٹی ہے۔ میں اسے تم لوگوں کے گھر اس لیے چھوڑ گئی تھی کیونکہ مجھے امید تھی کہ اسے یہاں پر اچھا مستقبل ملے گا، اور میں نے اس کے بال وغیرہ کٹوا دیے تھے اور اسے اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا کہ وہ یہی کہے کہ اس پر بہت زیادہ تشدد ہوا ہے۔ رہی بات میری بہن کی بیٹی کی بیماری کی، تو وہ بچپن سے ہی بیمار تھی۔ میری بہن اس کا علاج کروانے کے قابل نہیں تھی، جبھی تو ہم نے اسے تم لوگوں کے گھر چھوڑ دیا تھا۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ میں کیا کروں۔ خیر میں نے اللہ کا نام لیا اور اپنی بہن کا جنازہ پڑھا دیا تھا۔ میں جنازے سے فراغت پا کر کوٹھے پر گیا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ میری بہن کیسی تھی۔ تب مجھے وہاں کی نائکا نے بتایا تھا کہ شبنم ایک بہت ہی شریف لڑکی تھی، اس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ وہ طوائفہ نہیں تھی، وہ تو رات رات بھر عبادت کیا کرتی تھی، اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ باقی طوائفوں کے کپڑے سی کر اپنی روزی کمایا کرتی تھی۔ اس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ وہ ایک جنتی روح ہے، جبھی تو اس کے جنازے سے خوشبو آ رہی تھی کہ اس نے اتنے سخت ماحول میں جہاں پر گناہ کے بہت سے مواقع تھے وہاں رہ کر بھی اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، گناہ نہیں کیا تھا۔ اسی لیے اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ میں یہ سب باتیں سن کر رونے لگا تھا۔ خیر میں گھر گیا
اور اپنی والدہ کو ساری بات بتا دی تھی۔ ہم نے صفیہ کے خلاف FIR درج کروا دی تھی۔ صفیہ کو پکڑنے کے لیے میں نے خود جگہ جگہ چھاپے مارے تھے اور آخرکار صفیہ پکڑی گئی تھی۔ اسے اس کے جرم کی سزا میں جیل ہو گئی تھی، اور وہ لڑکی جو ہمارے گھر میں بہن بنا کر لائی گئی تھی، امی اس کا ابھی بھی خیال رکھتی ہیں، کیونکہ امی کو اس میں ثنا نظر آتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔